میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا۔ اگر پچھلی 2 دہائیوں کی دہشت گردی کے واقعات کی کیجولٹیز کا ہی جائزہ لے لیں تو 2013 میں کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، جبکہ 2020 میں 98، جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ کراچی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر 37% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میئرز کے نتیجے میں ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں 6 ماہ میں اگر ریونیو ریسیو کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر ایریاز کے عقبی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کائنیٹک تھریٹ کی واضح ناکامی ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائیبریڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان
کن معاملات میں مصروف تھے؟ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلہ کما کیا گیا۔ لیگل اور لافیئر ڈومین میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا۔ 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں کور کمیٹی